بعض کفریہ اور باطل عقائد۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کی ہے، جس کی بنیاد ایک من گڑت حدیث کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی اور من گڑت ہے، اور بوسیری نے کیا ہی جھوٹ گڑھا ہے کہ جب یہ کہا، تمہیں کیسے دنیا کی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آ سکتی، کیونکہ اس قسم کے عقائد اور اس قسم کے عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف ہے، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ پہنچے۔ اسی طرح سبھی رسولوں کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دعوت دینا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ نحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچے۔ یہ سبھی چیزیں معلوم ہو جانے کے بعد ایک مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسولوں کے طریقے کے مخالف عقیدہ اپنائے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا اور پھر اس سے دوسری چیزیں پیدا کی، یہ بھی ایسا گمراہ کن عقیدہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ عجب یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کا ذکر مصر کے ایک مشہور عالم محمد شعراوی نے اپنی کتاب انت تسال والاسلام یجیب میں النور المحمدی و بدایت الخلیفہ کے عنوان کے تحت کیا ہے۔ سوال لکھا ہے اس نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سی چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر تیرے نبی کا نور۔ اس حدیث کو اس حقیقت کے ساتھ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے مخلوق آدم ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر آگے جواب لکھتے ہوئے کہتا ہے، کمال مطلق اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے اعلیٰ چیز پیدا کی جائے، اس کے بعد اس سے کمتر چیز پیدا کی جائے، اور یہ معقول بات نہیں کہ پہلے تو مٹی کا مادہ پیدا کیا جائے اور پھر اس سے محمد کو پیدا کیا جائے، کیونکہ انسانوں میں اعلیٰ ترین رسول ہیں اور سب رسولوں میں اعلیٰ ترین محمد بن عبداللہ ہیں، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ پہلے کوئی مادہ پیدا کر کے اس سے محمد کو پیدا کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نور محمدی کا پہلے پایا جانا ضروری ہے جس سے دوسری اشیاء کو پیدا کیا گیا، اور حضرت جابر کی یہ حدیث اس کا مصداق ہے۔ اسی طرح سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہلے نور پیدا کیا گیا اور پھر اس سے دوسری چیزیں پیدا ہوئی۔ صفحہ 38 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کتاب ہے النور المحمدی والبدایت الخلیقہ، یہ کتاب ہے شعراوی کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شعراوی کا یہ جواب درج ذیل وجوہات سے مردود ہے جو آگے آ رہی ہیں، سنیے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ قرآن کریم کی اس آیت سے متضاد ہے، یعنی تضاد رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ سعد آیت نمبر 71 پہ، ترجمہ، اے پیغمبر جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ مزید فرمان ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفہ یعنی منی سے پیدا کیا، سورہ غافر آیت نمبر 67۔ علامہ ابن جریر طبری اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد تم کو نطفہ سے پیدا کیا۔ اسی طرح شعراوی کی یہ بات اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا تم سبھی آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ رواہ البزار و صحیح البانی فی صحیح الجامع 4444 4444۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ شعراوی کا یہ فلسفہ کہ فطری طور پر پہلے اعلیٰ چیز پیدا ہوتی ہے پھر اس سے ادنا کا حصول ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کے مخالف ہے، بلکہ یہ شیطانی فلسفہ ہے جس کا قرآن نے رد کیا ہے۔ شیطان نے کہا سورہ سعد آیت نمبر 76 میں کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ
آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہی جو شعراوی کا کہنا ہے، یہی شیطان کا کہنا تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں شیطان نے بہتر ہونے کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اب یہ بتاؤ اس کا خیال کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بہتر کہے وہی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی تفسیر علامہ ابن جریر نے بیان کی ہے کہ شیطان نے اپنے رب سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ان سے افضل ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، اس لیے آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ کون کہتا ہے؟ یہ شیطان کہتا ہے۔ جبکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی مادہ کی تخلیق ہوئی ہو، پھر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ صحیح یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے ہیں، جیسے کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے میں آدم کی اولاد کا سردار، صحیح مسلم۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ شعراوی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے آدم اور باقی مخلوقات میں عرش کے بعد سب سے پہلے قلم بنایا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ترمذی صحیح البانی۔ جبکہ نور محمدی کے فلسفے کا قرآن و سنت یا عقلی لحاظ سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو برملا فرما دیں۔ سورہ کہف میں کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، صرف مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، احمد صحیح البانی۔ اور یہ بھی ہر عقل مند کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین عبداللہ اور آمنہ سے ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے باقی انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ کی اپنے دادا اور چچا کے ہاتھوں پرورش ہوئی۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام اور باقی مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیز قلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول المخلوقات کہنے والوں کا بھی کھلے طور پر رد ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ ایسا عقیدہ قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اگرچہ بعض ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا لکھا ہوا تھا، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں آدم ابھی تک گوندی ہوئی مٹی میں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا، صحیح الحاکم و البانی۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا خاتم النبیین ہونا لکھ دیا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم ابھی تک روح اور جسم کے درمیانی حالت میں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا تھا۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اس وقت سے مقدر کر دیا تھا، جبکہ حدیث میں ہے میں نبیوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا اور سب سے آخر میں آنے والا ہوں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اسے علامہ ابن کثیر مناوی اور البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث قرآن اور سابقہ صحیح احادیث کے مخالف ہونے کے علاوہ عقل و حس کے بھی مخالف ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 4، شعراوی کا کہنا کہ نور محمدی سے دوسری بھی چیزیں پیدا ہوئی اور سب چیزوں میں آدم علیہ السلام، شیطان، انسان، جن، حیوانات
اور حشرات، جراثیم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو شعراوی کے اس قول کا تقاضا تو یہی ہوا کہ مذکورہ بالا سبھی چیزیں بھی نور سے پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے مخالف بات ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کی پیدائش منی کی بوند سے ہوئی۔ اسی طرح شعراوی کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو جیسے اس کا وصف گزرا ہے ویسے یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح یہ بات عقل و حس کے بھی مخالف ہے، کیونکہ انسان و حیوان تناسل و توالد کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر نقصان دہ جراثیم اور موذی حشرات بھی نور محمدی سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم انہیں مارتے کیوں ہیں؟ بلکہ ہم کو ان میں سے سانپ، اژدہے، چھپکلی، مچھر اور گرگٹ کو ان کے موذی ہونے کی وجہ سے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، پھر شعراوی نے حضرت جابر کی طرف منسوب شدہ حدیث کو اپنے قول کی دلیل بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جانے والا جھوٹ ہے، اور شعراوی کے دعویٰ کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پرانی آیات کے بھی مخالف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں حضرت آدم اولین مخلوق اور باقی چیزوں میں قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ قرآن کی زبانی وہ ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ ایک بات یہاں پہ نوٹ کریے گا، مخلوقیات میں ہماری طرح ہی انسان ہے، مخلوقیات میں یعنی وہ بھی مٹی ہی سے ہیں۔ البتہ اللہ نے ان کو نبوت اور وحی سے نوازا ہے، چنانچہ وہ نور نہیں بلکہ باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر کی حیثیت سے جانا ہے، نہ کہ نور ہونے کی حیثیت سے۔ اور جس حدیث کو شعراوی نے صحیح کہا ہے وہ اہل حدیث کے نزدیک غلط، جھوٹ اور گڑی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کون؟ ائمہ محدثین۔ نمبر 6، گمراہ کن عقائد میں سے بعض صوفیوں کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے نور سے پیدا کی، چنانچہ شعراوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے تمام چیزیں اپنے نور سے پیدا کی اور یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوری شعاع سے باقی مادی چیزیں وجود میں آئی۔ یہ بھی ایسی بیہودہ بات ہے جس کی قرآن و سنت اور عقلی لحاظ سے کوئی دلیل نہیں۔ پہلے اس بات کا بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، شیطان کو آگ سے اور لوگوں کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اتنا ہی سمجھ لینا شعراوی کی اس بات کا رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ شعراوی کی یہ باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سبھی چیزیں نور محمدی سے پیدا کی گئی ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے نور سے پیدا کی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نور اور نور محمدی میں بہت فرق ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے والی چیزوں میں سانپ، بچھو، بندر اور خنزیر وغیرہ بھی شامل ہے، کیونکہ شعراوی کا کہنا کہ سبھی چیزیں اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ان موذی جانوروں کو ہم کیوں مارتے ہیں؟ برادران اسلام اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کہیں آپ میں تو ایسے گمراہ کن عقائد شرائط نہیں کر گئے۔ اگر کہیں اس قسم کی وبا میں مبتلا ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ ایسے گمراہ کن عقائد ہیں جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔